اللہ مرحوم شہید بلکہ شہید جنید جمشید حضرت صاحب ہیں، ان کی روح کو اللہ تعالیٰ رحمتوں میں رکھے. فرمایا کرتے تھے، پڑھتے تھے کہ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. یہ پیغام دے دے صبا مصطفیٰ کو، یہ پیغام دے دے صبا مصطفیٰ کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک اللہ کا نام ہے اور جنید جمشید صاحب کا ہی بتایا ہوا وظیفہ ہے. میں نے یہ نہیں کہ اب انہوں نے بتایا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے. جنید جمشید صاحب شہید ہوئے، فوت ہو گئے، یعنی اللہ کی رضا ہے نا جی، جہاز طیارے کے حادثے میں. وہ بتایا کرتے تھے، میں تو اس سے بھی پرانا ہوں. جنید جمشید صاحب جب طائب ہوئے، پہلے وہ آپ کو پتہ ہے سنگر تھے، تو اس سے پہلے کہ میں لوگوں کو وظائف بتاتا ہوں اور کامیاب ترین، لیکن وہ بتایا کرتے تھے، یہ میں نے ویسے مثال دے دی ہے. اب یہ نہ سمجھنا کہ انہوں نے بتایا تو میں بتا رہا ہوں، نہ یہ بات نہیں. اللہ سے معافی مانگیں. تو ایک عمل ہے، ہمیشہ کے لیے یاد کر لو، جب تم پر وقت آئے نا، ایک ایک روپیے کے لیے ترس رہے، مجبور تم ہو گئے ہو، لاچار بے بس ہو گئے ہو، تم کہتے ہو یار ایک ہی زندگی ہے، اس تو میں خودکشی کر لا. اچھا اللہ معاف کرے، کئی لوگوں نے مجھے کمنٹ میں، کئی بہنیں بھائی کہہ دیتے ہیں یار ہمارا دل کرتا ہے یار کامیابی نہیں ملتی زندگی میں، ناکامیوں نے مار مکایا ہے، ہم چاہتے ہیں ہم خودکشی کریں. تو میں آپ سے معافی مانگ کے کہوں گا میری بہنوں بھائیوں، اللہ معاف کرے یہ الفاظ نہ کہا کرو. تمہارا رب کیا تم سے غافل ہے؟ معاذ اللہ، نعوذ باللہ. نہیں، وہ جو پتھر میں موجود جو کیڑے کو رزق دیتا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تجھے تو عقل سینس تجھے تیرے رب نے دی ہوئی ہے. کوشش کر. مرنا بڑا مشکل ہے، یاد رکھیے گا. وہ کہتے ہیں مرنا آسان ہے، نہیں جی. میرے استاد تھے سید اکرام حسین شاہ صاحب، فرمایا کرتے تھے مرنے سے پہلے تو مر جیلانی ہے. انہیں پتا تھا نا کہ آسان نہیں ہے. مرنے سے پہلے تو مر جیلانی، پھر فقیروں میں نام آتے ہیں. مطلب ان کا کیا تھا؟ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، اولیاء میں کو کہتے ہیں مرنے سے پہلے تو مر. مرنے سے پہلے مرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو مٹا دو، تکبر ختم کر دو. یعنی مرنے سے پہلے مر تو جیلانی. سید اکرام حسین شاہ صاحب جیلانی رحمت اللہ علیہ میرے استاد تھے لاہور میں. تو کہتے تھے اپنے آپ کو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے. اپنے آپ کو یعنی کہ اپنی جو آپ کی انا ہے، آپ کا جو تکبر ہے، اس کو مٹاؤ، خودکشیاں نہ کرو. پھر دیکھو تمہیں جب دانہ خاک میں مل کے، جب دانے کو مٹی میں یعنی دنسا دیا جاتا ہے، پھر ہی وہ پھول بھی بنتا ہے اور پھل بھی بنتا ہے جی. تو اپنے آپ کو یعنی اللہ کے آگے جھکا دو اور خودکشیوں کی والی باتوں کو ختم کرو. دیکھنا تمہیں ایک دن اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ تم راضی کر دیے جاؤ گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں ایک نام بتانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے گی. چینل پر اگر نئے ہو تو چینل بھی سبسکرائب کرو، بیل نوٹیفیکیشن آن کیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے، کوئی پریشانی آپ کو نہ جھیلنی پڑے. تو دوستو عمل کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے ایک یا ملک. میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا غور، ایک نام ہے یا مالک. یہ لکھیں جی یہاں پر، یا مالک یہاں پر لکھیں تاکہ میری بہنوں بھائیوں کو پتہ لگے. یہ دیکھیں یہ لکھا ہے یا مالک، لیکن یہ نام نہیں آپ نے پڑھنا. پڑھیں ویسے اللہ کا نام ہے، یہ نام نہیں پڑھنا، اس طرح نہیں کہنا چاہیے. سارے نام پڑھیں، اللہ کے 99 نام.
ہر نام کی اپنی ایک خصوصیت ہے. لیکن یہ جو وظیفہ ہے نا یا مالک یہ نہیں ہے، یا ملک ہے یہ لکھا ہوا ہے جی. ملک اس کا مطلب ہے بادشاہ. جو بندہ بھی دن کے جب زوال کا ٹائم ہوتا ہے، زوال کا ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ آپ اس طرح کریں نا، آپ مثال میں دیتا ہوں آپ کو. آپ لاہور میں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ کراچی. ممبئی میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ حیدرآباد پاکستان والے، حیدرآباد دکن انڈیا والے، کہاں رہتے ہیں آپ؟ اپنے علاقے کے مطابق موبائل میں ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. دعوت اسلامی والی میں آپ کو ریکمنڈ کرتا ہوں. نماز والی اپلیکیشن ہے جس میں نماز کا ٹائم ہے. اپنے شہر کا ٹائم فکس کریں، اس میں آپ کو نظر آ جائے گا، یعنی کہ اس میں آپ کو یہ زوال کا ٹائم مل جائے گا کہ زوال کا ٹائم کیا ہے. تو اس ٹائم پر آپ نے 313 بار یا ملک یہ لکھا ہوا ہے، یا ملک، یا ملک کو، یا ملک کو، یا ملک کو. یہ نام آپ ہمیشہ یاد رکھ لو. زوال کا جو ٹائم ہے اس ٹائم میری بات سمجھ. اچھا کوئی بندہ کہے یار میں تو اس وقت آفس میں ہوتا ہوں، دکان میں ہوتا ہوں، کیسے پڑھوں؟ یار اس وقت تو میں مزدوری کر رہا ہوتا ہوں. دوستو ایک چھوٹی سی بات میں سنیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں یا ملک ہو، یا ملک ہو، کیا ہے. لیکن اگر آپ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھو گے نا، مثال ہے آپ آفس میں ہو تو آپ ہو سکتا ہے واش روم میں بھی جاتے ہوں گے. اتنا تو کچھ 2-4 منٹ آپ کا باس آپ کو تو نہیں کہے گا کہ تو واش روم میں کیوں گیا بھائی، یا تو نے پانی پینے کے لیے وہ وہاں پر کولر کے قریب چلا گیا، تو نے 3 منٹ ضائع کر دیے. کوئی بھی نہیں اس طرح کرتا. تو یا ملک ہو، یا ملک ہو، یا ملک ہو، یا ملک ہو 313 بار پڑھتے ہو. کتنا ٹائم لگے گا اس طرح کرنا نا؟ یہ ویڈیو ختم ہوگی نا تو پڑھ کے دیکھ لینا، ٹائمر لگا کرنا موبائل پر پڑھ کے دیکھ لینا. واچ ٹائم ایک ہوتا ہے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ٹائم واچ، ٹھیک ہے، اس کو لگا کر دیکھ لینا سیکنڈ. مجھے یاد نہیں آ رہا یار وہ لفظ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پر 4-5 منٹ لگیں گے، 3-4 منٹ لگتے ہیں، کچھ بھی. اور چلتے پھرتے پڑھ لیں، ورنہ اگر آپ اتنے بھی نہیں لگانا چاہتے تو زوال کے ٹائم یا ملک پڑھنے کی جس بندے نے عادت بنائی، رب نے اس کی تقدیر بدل دی. 10 لاکھ چاہیے، 20 لاکھ چاہیے، یار مجھے تو 50 لاکھ چاہیے. اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. بس ایک بات کہتے رہا کرو، یا ملک، اے ملک. یعنی آپ جب 313 بار پڑھو گے وہ تو پڑھو گے نا، عام بھی دل میں سوچو، یا ملک، اے بادشاہ، مجھے تیرے محبوب کے صدقے، سبز گنبد یہ نظر آ رہا ہے، سبز گنبد، سبز گنبد کے مقیم حضرت محمد کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے عطا کر دے والا. ہے جی انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ حاجتیں بھی رب پوری کرے گا جو آپ نے سوچی نہیں. تو یہ وظیفہ تو جناب جنید جمشید صاحب بھی بتایا کرتے تھے، اور میں نے یہ لاکھوں لوگوں کو بتایا، ہزاروں چلو کر لو. انشاءاللہ بڑی کامیابی ملتی ہے. تھوڑا سا یقین، تھوڑا سا اعتماد رکھ کے کیجئے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے نوازے گا. تو اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.